اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ تبدیلی یا تنسیخ، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نسخ کے معنی بدل کے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مٹانے کے معنی ہیں جو کبھی لکھنے میں باقی رہتا ہے اور حکم بدل جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن کعب کرزی سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا دینے کے معنی ہیں، عطا فرماتے ہیں چھوڑ دینے کے معنی ہیں، صدی کہتے ہیں اٹھا لینے کے معنی ہیں، جیسے آیت الشیخ والشیخۃ اذ زینا فرجموها البتۃ، یعنی زانی مرد عورت کو سنسار کر دیا کرو، اور جیسے آیت لو کان لابن آدم ویدیان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، یعنی ابن آدم کو اگر دو جنگل سونے کے مل جائیں جب بھی وہ تیسرے کی جس تو جھو میں رہے گا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز وغیرہ، امر و نہی روک اور رخصت جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے۔ ہاں جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل اور ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا۔ نسخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے بھی ہیں، جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نقل کر لینا۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم ہوتا ہے، اسی لیے نسخ کہتے ہیں، خواہ وہ حکم کا بدل جانا ہو خواہ الفاظ کا۔ علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلے میں مختلف ہیں، مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک ہی ہیں۔ نسخ کے معنی کسی حکم شرعی کا پچھلی دلیل کے روح سے ہٹ جانا ہے، کبھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری اور کبھی بھاری کے بدلے ہلکی، اور کبھی کو بدل ہی نہیں ہوتا ہے۔ نسخ کے احکام، اس کی قسمیں، اس کی شرطیں وغیرہ ہیں، اس کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تفصیلات کی بسط کی جگہ نہیں۔ طبرانی میں روایت ہے کہ دو شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی تھی، اسے وہ پڑھتے رہے، ایک مرتبہ رات کی نماز میں ہر چند اسے پڑھنا چاہا لیکن یاد نے ساتھ نہ دیا، گھبرا کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ منسوخ ہو گئی اور بلا دی گئی، دلوں میں سے نکال لی گئی، تم غم نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ حضرت زہری رحمہ اللہ نون خزیفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کے ایک راوی سلیمان بن راکم ضعیف ہیں۔ ابو بکر انباری رحمہ اللہ نے بھی دوسری سند سے مرفوعا روایت کیا، جیسے کرتبی کا کہنا ہے ننسیہا کو ننساہا بھی پڑھا گیا ہے۔ ننساہا کے معنی مؤخر کرنے، پیچھے ہٹا دینے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں یعنی ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں لیکن حکم کو بدل دیتے ہیں۔ عبد بن عمیر مجاہد اور عطا سے مروی ہم اسے مؤخر کرتے ہیں اور ملتوی کرتے ہیں۔ عطی عوفی کہتے ہیں یعنی منسوخ نہیں کرتے۔ صدی اور ربی بھی یہی کہتے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناسخ کو منسوخ کے پیچھے رکھتے ہیں۔ ابو عالیہ کہتے ہیں اپنے پاس اسے روک لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خطبہ میں نون ساہا پڑھا اور اس کے معنی مؤخر ہونے کے بیان کیے ہیں۔ نون ساہا جب پڑھیں گے تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم اسے بلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس حکم کو اٹھا لینا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیتا تھا، اس طرح وہ آیت اٹھ جاتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نون ساہا پڑھتے تھے تو ان سے قسم بن ربیعہ نے کہا سعید بن مسیب تو نون ساہا پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سعید پر یا سعید کے خاندان پر تو قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے جسے تو نہ بھولے گا، اور فرماتا ہے وذکر ربک اذا نسیت، جب بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور ابھی سب سے زیادہ اچھے قاری قرآن کے ہیں، اور ہم ابھی کا قول چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ابھی کہتے ہیں میں نے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے نہیں چھوڑ دوں گا، اور فرماتے ہیں ما ننسخ، یعنی ہم جو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیں سے بہتر لاتے ہیں، یا اس جیسا بخاری و مسند احمد اس سے بہتر ہوتا ہے، یعنی بندوں کی سہولت اور ان کے آرام کے لحاظ سے، یا اس جیسا ہوتا ہے، لیکن مصلحت الہی حساب کا چیز میں ہوتی ہے۔ مخلوق میں تغیر و تبدل کرنے والا، پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس طرح جسے چاہتا ہے بناتا ہے، جسے چاہے نیک بختی دیتا ہے، جسے چاہے بدبختی دیتا ہے، جسے چاہے تندرستی دے، جسے چاہے بیماری دے، جسے چاہے توفیق دے، جسے چاہے نصیب کر دے، بندوں میں جو حکم چاہے جاری کر دے، جسے چاہے حلال، جسے چاہے حرام فرما دے، جسے چاہے رخصت دے، جسے چاہے روک دے۔ وہ حاکم مطلق ہے، جیسے چاہے احکام جاری فرمائے، کوئی اس کے
حکموں کو رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کرے، کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابع دار ہیں۔ کسی چیز کا کسی مصلحت کی وجہ سے حکم دیا، پھر مصلحت کی وجہ سے اس حکم کو ہٹا دیا، اب آزمائش ہوتی ہے۔ نیک لوگ اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں، لیکن بد باطن لوگ باتیں بناتے ہیں اور ناک بھون چڑھاتے ہیں، حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہیے اور ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو وہ کہے اسے دل سے سچا ماننا چاہیے، جو حکم دے بجا لانا چاہیے، جس سے روک کے رک جانا چاہیے۔ اس مقام پر بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے اور ان کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ بعض تو کہتے ہیں اس میں محال عقلی لازم آتا ہے اور بعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں وہ خطاب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے تھے، اور صرف عناد و تکبر کی بنا تھی، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں، اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں بااختیار ہے اسی طرح اپنے حکم میں بھی بااختیار ہے، جو چاہے اور جب چاہے پیدا کرے، جسے چاہے اور جس طرح چاہے اور جس وقت چاہے رکھے، اسی طرح جو چاہے اور جس وقت چاہے حکم دے۔ اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟ اسی طرح نقلاً بھی یہ ثابت شدہ امر ہے، اگلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن نکاح جائز تھا، پھر اسے حرام کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، لیکن پھر بعد کی حلت منسوخ ہو گئی۔ دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ بنو اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچڑا پوجنے میں جو شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن پھر بھی بہت سے باقی تھے کہ یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اور خود یہودیوں کو ان کا اقرار ہے، لیکن پھر بھی قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر نہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں نسخ لازم آتا ہے اور وہ مخالف ہے۔ بعض لوگ جو اس کے جواب میں لفظی بحث میں پڑ جاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی، اور مقصود وہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ لوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، آپ کی تابع داری کا حکم بھی دیکھتے تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ ہو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہے کہ اگلی شریعتیں صرف آپ کے آنے تک ہی تھیں، اس لیے یہ شریعت ان کی ناسخ نہیں، یا کہے کہ ناسخ ہے۔ بہر صورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ آخری کتاب کو اللہ کے پاس سے ابھی لے کر آئے ہیں۔ بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ کے جواز کو بیان فرما کر اس ملعون گروہ یہود کا رد کیا۔ سورۃ آل عمران میں بھی جس کے شروع میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، نسخ کے واقعہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا کل الطعام، یعنی سبھی کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، مگر جس چیز کو حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کی مزید تفسیر وہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسلمان کل کے کل متفق ہیں کہ کام باری تعالیٰ میں نسخ کا ہونا جائز ہے، بلکہ واقعہ بھی ہے، اور پروردگار کی حکمت بالغہ کا دستور بھی یہی ہے۔ ابو مسلم اصبہانی مفسر نے لکھا کہ قرآن میں نسخ واقعہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ قول ضعیف اور مردود اور محض غلط اور جھوٹ ہے۔ جہاں نسخ قرآن میں موجود ہے، اس کے جواب میں بعض نے بہت محنت سے اس کی تردید کی ہے، لیکن محض بے سود۔ دیکھیے، پہلے اس عورت کی عدت جس کا خاوند مر جائے 1 سال تھی، لیکن پھر 4 مہینے 10 دن ہوئی، اور دونوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا، اور دوسری آیت صاف اور پہلا حکم بھی ضمناً مذکور ہے۔ پہلے کے مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑے اور ان کے مقابلے سے نہ ہٹے، لیکن پھر یہ حکم منسوخ کر کے 2 کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہوا، اور دونوں آیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور دونوں آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ کثرت سوال حجت بازی کے مترادف ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہوئے فرماتا ہے کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ یہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے، جیسے اور جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایمان والوں ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے تو یہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ کسی بات کے واقعہ ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے میں خوف ہے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائیں۔ صحیح حدیث میں کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا۔ آخر اسی شخص کو ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا۔ صحیحین کی ایک حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس، مال کو ضائع کرنے اور زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم ہے میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔
تم سے پہلے لوگوں کو اسی بدخصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کو حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جاؤ۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو بجا نہ لا سکتے۔ پھر آپ نے مندرجہ بالا فرمان ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہمیں آپ سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے، چاہتے تھے کہ وہ بادہ نشین واقف شخص آ جائے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں کچھ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا تو سال بھر گزر جاتا تھا کہ ہمارے ہیبت کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی رابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، پھر ہم بھی سن لیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 مسئلے پوچھے جو سب سوال ما جواب کے قرآن پاک میں مذکور ہیں، جیسے شراب وغیرہ کا سوال، حرمت والے مہینوں کی بابت کا سوال، یتیموں کی بابت کا سوال وغیرہ۔ یہاں پر یا تو بل کے معنی میں یا اپنے اصلی معنی میں ہے، یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پر انکاری ہے۔ یہ حکم مومن کافر سب کو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کی طرف تھی۔ قرآن میں اور جگہ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تند و تیز آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ رافع بن خرمیلہ اور وہب بن زید نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کو آسمانی کتاب ہم پر نازل کیجیے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال لیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ کاش کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی اسی طرح ہو جاتا جس طرح بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی 3 دفعہ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ نہیں الہی نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا، سنو بنی اسرائیل میں جہاں کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا پایا جاتا اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب یا تو دنیا کی رسوائی کو منظور کر کے کفارہ ادا کرے اور اپنے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کرے، یا کفارہ نہ دے اور آخرت کی رسوائی منظور کرے۔ لیکن تم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جس سے کوئی برا کام ہو جائے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر استغفار کرے تو اللہ کو بہت بڑا بخشش اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح کہ نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، پھر جمعہ دوسرے جمعے تک کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنو، جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر کر گزرے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر بلائی کا ارادہ کرے تو پھر گو نہ کرے لیکن بلائی لکھ لی جاتی ہے، اگر کر بھی لے تو 10 بلائیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ تم اچھے رہے یا بنی اسرائیل؟ تم بنی اسرائیل سے بہت ہی اچھے ہو۔ ہاں، باوجود اتنے کرم و رحم کے پھر بھی کوئی ہلاک ہو تو سمجھو کہ یہ خود ہلاک ہونے ہی والا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قریشیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، لیکن مائدہ آسمانی دسترخوان مانگنے والوں کا انجام ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اس پر وہ انکاری ہو گئے اور اپنے سوال کو چھوڑ دیا۔ مراد یہ ہے کہ تکبر، اناج، سرکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ جو کفر کو ایمان کے بدلے مول لے اور آسانی کو سختی سے بدلے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت و ضلالت میں گر جاتا ہے۔ اس طرح غیر ضروری سوال کرنے والا بھی، جیسے اور جگہ الم تر الی الذین بدلوا، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھتا جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی بری قرارگاہ ہے۔